الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ہم نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، اور جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بے کیے ستاتے ہیں انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ اپنے سر لیا۔ یہ ترجمہ ہوا آیت کریمہ کا۔ زبان سے ہونے والے گناہوں میں یہ گناہ افترا اور بہتان ہے۔ افترا کیا ہے؟ بہتان کیا ہے؟ جھوٹ موٹ اپنی طرف سے گڑھ کر کسی پر کوئی الزام یا عیب لگانا، اس کو افترا، تہمت اور بہتان کہتے ہیں۔ کسی کی بھی برائی جو بیان کی جائے اس کے پیٹھ کے پیچھے، وہ بہرحال حرام ہے، اس شخص کے اندر وہ برائی ہو یا نہ ہو۔ اگر وہ برائی نہیں ہے جب تو یہ بہتان ہے، تہمت ہے، یہی افترا ہے۔ اگر برائی ہے اور بیان کی جا رہی ہے تو غیبت ہے، جس کا بیان آپ سن چکے ہیں۔ تو برائی بیان کرنا، عیب کسی کا بیان کرنا پیٹھ کے پیچھے بہرحال برا ہے، وہ یا تو غیبت ہے یا تہمت ہے۔ بہتان بہت خبیث اور ذلیل عادت ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ لوگوں پر گناہوں کی تہمت لگانے والوں کے عذاب کی ایک دل ہلا دینے والی روایت آپ سنیں۔ شرح الصدور میں ہے، حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں دیکھے ہوئے کئی مناظر کا بیان فرمایا۔ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، تو کئی مناظر کا بیان فرمایا۔ اس میں یہ بھی فرمایا کہ کچھ لوگوں کو زبان سے لٹکایا گیا تھا، یعنی زبان کھینچ کر کے اور زبان باندھ دی گئی تھی اور پورا وزن زبان کے اوپر تھا، زبان سے لٹک رہے تھے۔ تو میں نے جبریل سے ان کے بارے میں پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ اتنی بڑی سزا انہیں مل رہی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مومن مردوں اور عورتوں پر بلا وجہ گناہ کا الزام لگاتے ہیں۔ کسی مسلمان کی طرف کسی گناہ کی نسبت کرنا بغیر دلیل کے، یہ بڑا گناہ ہے۔ کوئی آدمی شراب پی رہا ہے، آپ اس کو اگر بیان کریں کہیں تو آپ کے لیے دلیل چاہیے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو شراب پیتے ہوئے دیکھا، وہ شرابی ہے، آپ کی یہ بات نہیں مانی جائے گی، گواہ چاہیے آپ کے پاس۔ اور بھی
عادل گواہ ہو جس کی گواہی مانی جا سکے، ورنہ آپ نے دیکھا ہے تو خاموش رہیے، چھپے رہیے، اس کو ظاہر مت کیجیے، یہ حکم ہے۔ اس طرح سے ہر گناہ کا معاملہ ہے۔ تو کسی بھی مسلمان کی طرف کسی گناہ کی نسبت کرنا کہ فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں کے اندر یہ کمی ہے، یہ بڑا گناہ ہے۔ اسلام میں پردہ پوشی کا بڑا جو سخت حکم ہے، میرا اللہ ستار ہے، پردہ ڈالنے والا، تو اس کو ستاری پسند ہے کہ میرے بندے بھی پردہ ڈالیں۔ اور کسی بھی گناہ کی نسبت کرنا تو بڑا گناہ ہے، خاص طور سے قذف۔ یہ قذف تو بہت بڑا گناہ ہے، بہت ہی بڑا۔ کسی کو زنا کی تہمت لگانا یہ ہے قذف۔ اس کے لیے تو 2 گواہ سے بھی نہیں کام چلے گا، 4 گواہ چاہیے۔ اور یہ بھی نہیں کہ کہہ دے کہ ایک کمرے میں دونوں تھے اس لیے دونوں پر زنا کا الزام لگا دیا، یہ بھی درست نہیں۔ اس حالت میں دیکھا ہو، بڑی تفصیل اس کی، اس حالت میں جس طرح سے سوئی میں جو ہے ڈورا ڈالا جاتا، اس حالت میں دیکھا ہو، کون دیکھے گا؟ دلیل سے، گواہوں سے کبھی بھی زنا کا ثبوت ہو ہی نہیں پائے گا، ہو ہی نہیں پائے گا۔ تو کسی کو زانی کہنا، کسی کو بدکار کہنا کہ فلاں کا فلاں سے چکر ہے، فلاں کا فلاں سے معاملہ ہے، یہ سب کہنے والے سخت گنہگار ہوں گے۔ یہ بہتان باندھتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، افترا کرتے ہیں۔ تو یہ قذف بہت بڑا گناہ ہے۔ تو کسی کو زنا کی تہمت لگانے کو قذف کہتے ہیں، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ شریعت کے قانون میں اس شخص کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ گواہوں سے ثابت نہ کر سکے تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور ایک سزا تو زندگی بھر کے لیے ہے کہ عمر بھر کسی معاملے میں اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، کسی معاملے میں اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور قیامت کے دن یہ شخص دوزخ کے عذاب میں گرفتار ہوگا۔ تو جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کی عزت اچھالتے ہیں، سنی سنائی باتوں پر کسی کو بدکار جانتے ہیں یا کہتے ہیں، ان کو رب قہار و جبار کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے۔ اور جس مرد یا عورت پر تہمت لگائی جائے وہ کیا کرے؟ اسے اپنی پاکیزہ طیبہ طاہرہ ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ کو اپنانا چاہیے۔ یہ ہمارے حضور کی سب سے چہیتی لاڈلی پیاری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ ہم سب کی ماں ہے، ان پر بھی تہمت لگی تھی، افترا کیا تھا ظالموں نے، بہتان لگایا تھا ان پر بھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر لگنے والا بے بنیاد اور جھوٹا الزام جو واقعہ افک کے نام سے مشہور ہے، تاریخ میں بہت مشہور یہ واقعہ ہے، اس کو کہتے ہیں واقعہ افک، الف کاف۔ افک کا معنی ہے کذب، بہت بڑا جھوٹ، بہتان۔ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ یہ واقعہ غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر ہوا۔ ایک جہاد ہوا، غزوہ ہوا، اس کا نام غزوہ بنو مستلق، اور اس غزوے کا دوسرا نام ہے غزوہ مریسیع۔ اور یہ جہاد، یہ غزوہ شعبان سن 5 ہجری میں پیش آیا۔ اس وقت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر شریف 12 سال تھی۔ 3 سال پہلے شوال سن 2 ہجری میں 9 سال کی عمر میں حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ چکی تھیں۔ عرب کی عورتیں 9 سال میں اس لائق ہو جاتی تھی کہ ان کی شادی کر دی جائے، تو 9 سال کی عمر میں سن 2 ہجری میں حضور کی خدمت میں آ چکی تھی حضرت عائشہ صدیقہ۔ تو جب یہ واقعہ پیش آیا ہے تو اس وقت آپ کی عمر 12 سال تھی۔ واقع افک کی تفصیل خود حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی کئی حدیثوں کو رکھ کر کے ہم نے پوری تفصیل اکٹھا کر لی ہے۔
اگر الگ الگ سب کو بیان کیا جائے تو واقعہ سمجھ بھی نہیں آئے گا اور بہت لمبی ہو جائے گی. تو واقعہ افک کی تفصیل بیان کرتے ہوئے خود امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنی پاک بیویوں کے درمیان قرعہ اندازی فرماتے کہ کسی سفر میں جاتے تو کسی بیوی کو ساتھ میں لے جاتے. اب کس بیوی کو ساتھ میں لے جائیں؟ بیویاں کئی ایک ہیں تو ظاہر سی بات ہے اگر کسی کو لے جائیں گے تو کسی کو تکلیف پہنچے گی. تو قرعہ اندازی فرماتے، اس کو کہتے ہیں گوٹی ڈالنا. قرعہ اندازی فرماتے، ان میں سے جس کا نام نکل آتا اس کو اپنے ساتھ سفر میں لے جاتے. یہ امی عائشہ خود بیان کرتی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب یہ غزوہ پیش آیا تو آپ نے غزوے میں شرکت کے لیے ہمارے درمیان قرعہ اندازی فرمائی کہ جس بیوی کا نام نکلے گا اس کو ساتھ میں لے کر جائیں گے. تو اس میں میرا نام نکل آیا. جس بیوی کا نام نکل آتا تھا ہمارے خوشی کو اچھل جاتی تھی کہ میں حضور کے ساتھ جاؤں گی. میرا نام نکل آیا. اس لیے اس سفر میں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ گئی. میں کجاوے میں سوار رہتی. کجاوا بنا رہتا ہے اس کو اونٹ کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے. اس کجاوے میں بیٹھی رہتی تاکہ پردے کا اہتمام رہے. تو میں کجاوے میں سوار رہتی اور اسی میں سفر کرتی. کہتی ہیں کہ ہم چلے یہاں تک کہ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے سے فارغ ہو کر واپس ہوئے. غزوے کی تفصیل نہیں بیان کی اس وقت. واپس ہوئے. ہم واپسی پر جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچے، کچھ فاصلہ باقی تھا، تو رات کے وقت ایک کھلے میدان میں قیام کیا کہ رات تھوڑا سا یہاں آرام کر لیا جائے تب سفر کیا جائے، مدینے چلا جائے. رات کا آخری پہر تھا. خاصا اندھیرا چھایا ہوا تھا. کہتی ہیں کہ میں اس وقت اٹھی، میری نیند کھل گئی، میں اس وقت اٹھی اور سوچا کہ اسی وقت استنجا طہارت وغیرہ سے فارغ ہو جانا بہتر ہے تاکہ جب لشکر کے لوگ اٹھیں تو مجھے کسی قسم کی دقت نہ ہو. میں لشکر سے تھوڑی دور چلی گئی اور ضروریات سے فارغ ہو کر لوٹی. میں لوٹ رہی تھی، راستے میں گلے پر ہاتھ پھیرا تو پتہ چلا کہ ہار غائب ہے. میں نے گلے میں ایک ہار پہن رکھا تھا، وہ ہار کہیں ٹوٹ کر گر گیا ہے. وہ ہار غائب ہے. یہ ہار کہتی ہے میرا نہیں تھا، یہ میری بہن اسما کا تھا. اسما ان کی بہن حضرت عائشہ کی بہن اسما ہے. عورتوں کا طریقہ ہوتا ہے کہیں جانا ہوتا ہے تو مانگ لیتی ہے کہ پہن کے چلی جائے پھر واپس کر دیں گے. تو یہ میں نے اپنی بہن اسما سے مانگ کر پہنا تھا. اس لیے تشویش ہوئی، اگر میرا ہوتا تو مجھے اتنا افسوس نہ ہوتا. تشویش ہوئی، الٹے پاؤں لوٹی اور اسے تلاش کرنے لگی. سخت اندھیرے کی وجہ سے بہت دقت پیش آئی اور تلاش میں کافی دیر لگ گئی. ہار تو مل گیا لیکن جب واپس آئی تو لشکر جا چکا تھا. اکیلے بچی، لشکر جا چکا تھا. اب ان کا ہودج جو زمین پہ رکھا تھا اس کو اٹھا کے اونٹ پہ رکھا ہوگا. آخر میں ہودج ہلکا پھلکا رہا ہوگا، ٹھیک کیسے رکھ دیا؟ بیان فرماتی ہیں کہ اصل میں بات یہ تھی کہ اس زمانے میں عورتیں بہت سادہ اور معمولی کھانا کھاتی تھیں جس کی وجہ سے وہ دبلی پتلی اور ہلکی پھلکی ہوتی تھیں. اور میں تو کم عمر بھی تھی، 12 سال میری عمر تھی، دبلی پتلی بھی تھی. اس لیے جسم میرا بھاری نہیں تھا، بہت ہلکا پھلکا تھا. ہودج میں بیٹھی عورت کے بارے میں کہاروں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کوئی اس میں ہے یا نہیں. تو میرا ہودج زمین پر رکھا ہوا تھا. جو لوگ اس خدمت پر مامور تھے وہ آئے اور میرا ہودج اٹھا کر اونٹ پر کس دیا. انہیں گمان تک نہ ہوا
کہ میں اس میں موجود نہیں ہوں، وہ یہی سمجھتے رہے کہ میں اندر بیٹھی ہوئی ہوں، اس لیے قافلہ چل دیا اور میں پیچھے رہ گئی۔ جو لشکر کا امیر اور منتظم اعلیٰ ہوتا ہے، اس کا فرض ہوتا ہے کہ اپنے ماتحت افراد کے مفادات کا خیال رکھے اور کوشش کر کے ایسے انتظامات کرے کہ ان کا کسی قسم کا نقصان نہ ہو۔ اس مقصد کے لیے حضرت صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر کیے گئے تھے۔ ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ لشکر کے ساتھ کوچ نہ کریں، بلکہ وہیں کچھ دیر ٹھہرے رہیں۔ جب لشکر وہاں سے روانہ ہو جائے تو اس جگہ کا جائزہ لیں، اگر کسی کی کوئی گری پڑی چیز مل جائے، کوئی سامان مل جائے تو وہ اٹھا لیں اور لے کر کے آئیں۔ یہ ان کی ڈیوٹی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان فرماتی ہیں کہ میں واپس آ کر اپنے ہودج کی جگہ لیٹ گئی۔ کتنا اچھا بھی لگ رہا ہے، امی جان ہم سب سے بیان کر رہی ہے، گویا ہم سب ان کی اولاد ہیں، اپنا واقعہ بیان کر رہی ہیں کہ میں واپس آ کر اپنے ہودج کی جگہ لیٹ گئی جہاں ہودج رکھا ہوا تھا۔ پہلے بیٹھی اور بیٹھے بیٹھے مجھ پر نیند غالب ہوئی اور میں سو گئی۔ میرا خیال یہ تھا کہ وہ لوگ جب مجھے نہیں پائیں گے تو تلاش کرتے ہوئے واپس یہاں آئیں گے اور مجھے لے جائیں گے۔ اگر میں کہیں ادھر ادھر چلی گئی تو تلاش کرنے میں دقت ہو جائے گی، اس لیے وہیں لیٹ گئی۔ صفوان بن معطل سلمی گرے پڑے سامان کو تلاش کر رہے تھے۔ انہوں نے دور گٹھری سی پڑی ہوئی دیکھی کہ جیسے گٹھری پڑی ہوئی ہے۔ عائشہ سے دیکھا سو رہی تھی سمٹ کر کے، کہتی وہ ادھر آ گئے۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو پہچان لیا۔ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا، جب پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا دیکھا تھا، اس لیے پہچان لیا۔ جو ہی ان کی نگاہ مجھ پر پڑی تو ان کے اوسان خطا ہو گئے، گھبرا گئے۔ صدمہ اور افسوس کے باعث بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لشکر جا چکا ہے، یہ چھوٹ گئی ہیں۔ کہتی ہیں کہ ان کی آواز سن کر میں جاگ گئی تو میں نے جلدی سے دوپٹے سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اور خود کو حکم خداوندی کے مطابق اچھی طرح مستور کر لیا، پردے میں کر لیا۔ فرماتی ہیں اللہ کی قسم، ہم نے نہ تو کوئی بات کی اور نہ ہی میں نے انا للہ کے علاوہ ان سے کوئی بات سنی۔ انہوں نے صرف اتنا ہی کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور میں نے ان سے کوئی بات نہیں سنی اور ہم نے کوئی بات بھی نہیں کی۔ بس انہوں نے کیا کیا کہ میرے قریب اپنی اونٹنی بیٹھا دی اور اس اونٹنی کے پاؤں کو اپنے پاؤں سے دبائے رکھا تاکہ یہ اٹھ نہ سکے، اور میں جلدی سے اٹھی اور خاموشی سے اس پر سوار ہو گئی۔ اب صفوان جو ہے اونٹ کی مہار پکڑ کر آگے آگے پیدل چلنے لگے، میں سوار تھی اونٹ پر۔ ہم دوپہر تک چلتے رہے اور لشکر ایک جگہ قیام کر چکا تھا، دوپہر میں آرام کرنے کے لیے لوگ ٹھہر گئے تھے۔ کہتی ہیں ہم دوپہر کی سخت گرمی میں لشکر کے پاس آئے، وہ لوگ آرام کرنے کے لیے اترے ہوئے تھے۔ اب کیا ہوا اس کے بعد؟ فرماتی ہیں اس لشکر میں عبداللہ بن ابی بن سلول بھی تھا، منافقوں کا سردار۔ وہ مسلمانوں کو خصوصاً حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو کسی نہ کسی طرح نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا، اپنی ناپاک سازشوں کا شکار بنانے کے لیے ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہتا تھا۔ حسد اور دشمنی اور انتقام کی آگ نے اسے بری طرح جلا رکھا تھا۔ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم
اور ہجرت کر کے آنے والے مسلمان اس منحوس کو ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے، کیونکہ ان کے آنے سے اس کی چودراہٹ ختم ہو گئی تھی اور سرداری کا چراغ بجھ گیا تھا۔ اس لیے اب وہ اوچھے ہتھیاروں اور کمینہ حرکتوں پر اتر آیا تھا۔ بدنام کرنے کے لیے ہیلے بہانے تلاش کرتا رہتا تھا۔ جب اس کی نظر صفوان اور اونٹنی پر پڑی اور معلوم ہوا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اونٹنی پر ہے، وہ پیچھے رہ گئی تھی، ان کو لے کر کے آئے ہیں، تو اسے ایک موضوع مل گیا بدنام کرنے کا۔ اس کی باطنی خباثت ظاہر ہو گئی اور اس نے نمک مرچ لگا کر معمولی سی بات کا بتنگڑ بنا دیا اور حضرت صفوان اور حضرت عائشہ کے بارے میں اس انداز سے گندا پروپیگنڈا کیا کہ پوری فضا مسموم ہو گئی، اہل ایمان کے دل زخمی ہو گئے اور اس کی خباثت سے مسلمانوں کو بہت صدمہ پہنچا۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر ہم مدینہ آ گئے۔ مدینہ آنے کے بعد میں 1 مہینہ بیمار رہی اور بہتان سے متعلق مجھے کچھ معلوم نہ تھا۔ حضرت عائشہ کو کچھ خبر نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کہتی ہے مجھے بہتان سے متعلق کچھ معلوم نہ تھا۔ عبداللہ بن ابی کی افواہ اور گھناؤنی سازش نے مدینے کے گھر گھر میں آگ لگا دی اور ہر طرف بے چینی پھیلا دی۔ مسلمانوں کی بھاری اکثریت پر اس جھوٹے پروپیگنڈے کا کچھ اثر نہ ہوا، مگر ایک چھوٹی سی اقلیت اس کے زہریلے اثر کی زد میں آ گئی۔ 3 صحابی کا نام اس میں آتا ہے، 2 صحابی اور 1 صحابیہ، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جو حضور کے درباری شاعر تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خالہ کے لڑکے مصطح بن اساسہ، یہ بدری صحابی ہیں، یہ بھی اس زد میں آ گئے تھے۔ اور حضور کی 1 سالی ہے حمنہ بنت جہش، یہ زینب بنت جہش جو ام المومنین ہیں ان کی بہن ہے حمنہ۔ تو یہ تینوں بھی اس بدلگام کے دام میں آ گئے اور ان صاحبان کی زبان سے بھی کوئی کلمہ بیجا سرزد ہو گیا۔ ان تینوں کے علاوہ کسی اور صحابی کا نام، مخلص مومن کا نام نہیں آتا، صرف جو ہے منافقین ہی تھے۔ عبداللہ بن ابی نے خوب اس تہمت کا چرچا کیا۔ اس منافق نے اس شرمناک تہمت کو اس قدر اچھالا اور اتنا شور و غوغا مچایا کہ مدینے میں ہر طرف اس افترا اور تہمت کا چرچا ہونے لگا۔ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شرانگیز تہمت سے بے حد رنج و صدمہ پہنچا اور مخلص مسلمانوں کو بھی انتہائی رنج و غم ہوا۔ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کا اعلان کرنا مناسب نہ سمجھا۔ خود سے کیسے اعلان کرے کہ پاک دامن ہے؟ وحی الہی کا انتظار فرمانے لگے کہ اس کے بارے میں اللہ کا جو حکم ہوگا ہم اس پر عمل کریں گے۔ اس دوران آپ اس معاملے میں اپنے مخلص اصحاب سے مشورہ فرماتے رہے تاکہ ان لوگوں کے خیالات کا پتہ چل سکے کہ کہیں میرے مخلص صحابہ جو ہیں یہ بھی اس زد میں نہیں آ گئے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ آگ اندر ہی اندر بھاگتی اور پھیلتی رہی۔ مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ شہر میں کیا کھچڑی پک رہی ہے اور کیسی کیسی چیمیگوئیاں ہو رہی ہیں۔ البتہ میں گھر کی بدلی ہوئی سونی اور اداس فضا پر ضرور حیران تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ بدلاؤ کیسے آ گیا ہے اور یہاں رہنے والوں میں یہ بیگانگی اور اجنبیت سی کیسے پیدا ہو گئی ہے۔ وہ پیار، خلوص اور جذبہ محبت کہاں چلا گیا ہے؟ کہتی ہیں کہ سب سے بڑھ کر یہ کہ جو ہستی
سراپا رحمت و شفقت تھی اور ہر وقت پیار و محبت کے گلشن کھلاتی اور لطف و عنایت کے پھول نچھاور کرتی رہتی تھی، اس کے رویے میں کیوں تبدیلی آ گئی ہے؟ میں اس قسم کے سلوک اور صورتحال کی عادی نہیں تھی، اس لیے میں اور سخت بیمار ہو گئی۔ اگر کبھی بیمار ہو جاتی تو میری دیکھ بھال اور تیمارداری کی طرف خصوصی توجہ دی جاتی تھی، مگر اس دفعہ وہ سب کچھ نہ ہوا جس کی چاہت اور توقع تھی۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میرے کمرے میں، تو صرف اتنا پوچھا کہ عائشہ تمہارا کیا حال ہے، بس۔ اس چیز نے شکوک و شبہات کو جو ہے اور بڑھا دیے۔ کہتی ہیں کہ ہمارے گھروں میں بیت الخلا نہیں تھے، اس لیے باہر میدان میں جانا پڑتا تھا، تو بیت الخلا نہیں ہوتے تھے، رواج کے مطابق خواتین راتوں کو باہر جاتی تھیں اور استنجا وغیرہ سے فراغت حاصل کرتی تھیں۔ ایک روز خواتین کے گروہ کے ساتھ معمول کے مطابق میں بھی نکلی رات میں۔ میرے ابا جان ابوبکر صدیق کی خالہ ام مستح بھی ساتھ تھیں۔ وہ جو مستح صحابی ہیں وہ بھی اس زد میں آ گئے تھے، انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ عائشہ صدیقہ کو برا بھلا کہہ دیا تھا، تو ان کی ماں ام مستح یہ حضرت صدیق اکبر کی خالہ ہیں، کہتی وہ بھی جو ہے میرے ساتھ تھیں جو ہم میدان میں جانے لگے۔ یہ بوڑھی خاتون راستے میں اپنی چادر میں الجھ گئیں اور گر پڑیں، صدمے سے کمزور ہو گئی تھی، وہ گر پڑیں، تو بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا، خدا کرے مستح کا بیڑا غرق ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے۔ اپنے بیٹے کو بد دعا دی انہوں نے۔ مستح یہ ہے ام مستح، مستح کی ماں، مستح جو ہے کا بیڑا غرق ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اسے حسبی اللہ کہنا چاہیے تھا، گر پڑی ہیں اللہ مجھے کافی ہے، یا اس قسم کی کوئی اور دعا پڑھنی چاہیے تھی، مگر اس کی زبان سے یہ سن کر مجھے تعجب بھی ہوا اور دکھ بھی کہ کیسی معزز خاتون اور کیسی بھونڈی بات منہ سے نکال رہی ہیں۔ تو میں نے کہا بیسا ما قلت اتسبین رجلا شہدا بدرن، اے ام مستح تو نے بد دعا دے کر اچھا نہیں کیا، ایسے شخص کو برا بھلا کہہ رہی ہو جو جنگ بدر میں شریک تھا، برا بھلا کہہ رہی ہو۔ ام مستح کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا، ان کو اب تک یہ خبر نہیں تھی کہ حضرت عائشہ کو اس کی خبر نہیں ہے، وہ سمجھتی تھی کہ حضرت عائشہ کو سب کچھ خبر ہے، اس لیے بیمار پڑی ہوئی ہیں۔ تو جب حضرت عائشہ نے یہ بات کہی، مستح کی حمایت کی، تو ام مستح کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا، تعجب سے بولی اے بھولی لڑکی تجھے کچھ خبر بھی ہے کہ آج کل وہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ عائشہ کہتی میں نے کہا مجھے کچھ خبر نہیں، کیا بات ہے، کیا کہہ رہا ہے وہ؟ اب پھر جو ہے ام مستح نے مجھے اس واقعے کی ساری تفصیلات بتا دی کہ ایسا ایسا ہوا ہے، تمہارے بارے میں ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں۔ کہتی اب میری سمجھ میں سب کچھ آ گیا اور میں جان گئی کہ آج کل مجھ سے بے اعتنائی کیوں برتی جا رہی ہے۔ بیماری اور سخت ہو گئی، بے ہوشی کے دورے پڑنے لگے۔ ایک دن حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت ہو تو میں چند روز کے لیے اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں۔ میرا مقصد یہ تھا کہ وہاں جا کر ماں سے پوچھوں کہ کیا واقعی ایسی افواہ شہر میں گھوم رہی ہے۔ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے جاؤ ہو آؤ۔ میں ماں کے پاس آئی، جیسے ہی ماں پر نظر پڑی میں پھٹ پڑی، صبر و ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور پھوٹ پھوٹ کر میں رونے لگی۔ ماں نے تسلی دی، دلاسا دیا، دلاسا دینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ بیٹی ہلکا نہ ہو،
زندگی میں ایسے نشیب و فراز تو آتے ہی رہتے ہیں، اللہ چاہے گا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ انتہائی رنج و غم اور صدمے کی وجہ سے کھانا پینا چھوٹ گیا، راتوں کی نیند حرام ہو گئی، رونے دھونے اور جدائی کے غم میں گھلنے کے سوا اور کوئی کام نہ رہا۔ اسی طرح تقریباً 1 مہینہ بیت گیا۔ 1 مہینے کے بعد حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے معززین اور قریب ترین افراد کو جمع کیا، اور عجب حال ہے وہی آنے کا سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ کچھ دنوں کے لیے وہی آنے کا سلسلہ رک گیا۔ اللہ کی مصلحت، سب کو اکٹھا کیا، گھر کے معززین کو، قریبی افراد کو، اور فرمایا کہ عائشہ کے بارے میں تم سے ذاتی رائے اور مشورہ طلب کرنا ہے۔ آپ لوگ اپنی اپنی ذاتی رائے دیں، مجھے مشورہ دیں، آپ لوگوں کا کیا خیال ہے عائشہ کے بارے میں؟ ایسی ایسی افواہ ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ، یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے تھے، اور اسی گھر میں پلے بڑھے تھے۔ حضرت اسامہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اہلک یا رسول اللہ ولا نعلم واللہ الا خیرا، میرے آقا وہ آپ کی اہلیہ ہیں، عائشہ آپ کی اہلیہ ہیں، ان کے بارے میں کسی غلط بات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، خدا کی قسم وہ سراپا خیر و برکت ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنی قطعی اور پرجلال رائے دی، عرض کیا کہ میرے آقا میں یقین اور اعتماد کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ منافقین قطعی طور پر جھوٹے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ دجال ہیں، کذاب ہیں، بہتان طراز ہیں۔ حضرت عائشہ پاک دامن ہے، پارسا ہیں۔ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا گھر کی کنیز تھیں، سب کے رات و دن کی زندگی ان کے سامنے تھیں۔ وہ بولیں خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے ان میں کوئی بات نہیں دیکھی، عیب کی اور نقص کی کوئی بات ان کے اندر ہے ہی نہیں۔ کہتی ہیں ہاں ابھی وہ کم سن ہے، نہ تجربے کاری کی بنیاد پر آٹا گوندھ کر وہیں رکھ دیتی ہیں، بکری کا بچہ آ کر اسے کھا جاتا ہے، اور ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جسے معیوب خیال کیا جائے۔ حضرت زینب بھی تھی، یہ بھی ام المومنین ہے، اور حضرت عائشہ کی سوکن ہے حضرت عائشہ کی۔ اور حضرت زینب جو ہے بڑی باروق اور پرجلال خاتون تھیں، تنہا یہی تھیں جو حضرت عائشہ صدیقہ جیسی محبوب ہستی کا جم کر مقابلہ کرتی۔ جب حضور کی توجہ ادھر زیادہ ہوتی یہ مقابلہ کرتی کہ ہم کم تھوڑے ہی ان سے ہیں، ہماری تو توجہ برابر ہونی چاہیے، یہ مقابلہ کرتی تھیں، جم کر مقابلہ کرتی اور برابری کی دعویدار تھیں۔ سوکن ہونے کے ناطے بہت کچھ نمک مرچ لگا سکتی تھیں، مگر تقوی، پرہیزگاری اور دیانت و انصاف کی پیکر تھیں۔ وہ بولیں کہ آنکھوں دیکھی اور کانوں سنی کہوں گی، کسی کی سنی سنائی بات نہیں کہوں گی، خدا کی قسم عائشہ کی ذات میں خیر و برکت ہی ہے اور کچھ نہیں، طہارت و پاک دامنی کی ساری قدریں ان کے پاک وجود میں جمع ہیں۔ حضور کے سامنے تمام افراد نے اپنے پاکیزہ مشاہدات اور تاثرات کا برملا اظہار فرمایا۔ ایک بیان بھی حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی شان کے خلاف نہیں تھا۔ خود حضور اقدس رحمت اللہ علیہ وسلم کے بھی یہی تاثرات اور خیالات تھے، مگر آپ نے رسم و رواج کے مطابق ان کا اظہار نہ فرمایا، تاکہ دشمن یہ پروپیگنڈا بھی شروع نہ کر دے کہ دیکھیں اپنی بیوی کی خودی حمایت اور تعریف کر رہے ہیں اور بغیر تحقیق کیے اپنی بیوی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اب جبکہ 1 مہینہ بیت گیا اور دشمنوں کے لیے ایسے کالے پروپیگنڈے کا کوئی بہانہ اور جواز نہ رہا،
اور اپنوں کے خیالات بھی سامنے آ گئے تو اب آپ نے بھی اپنے خیالات کا اظہار ضروری سمجھا۔ تھوڑا سا اور واقعہ رہ گیا، کیا کروں، ضروری سمجھا، سب کو جمع فرمایا اور ممبر پہ رونق افروز ہوئے اور ممبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، اس شخص کی طرف سے یعنی عبداللہ بن ابی کی طرف سے کون میری مدد کرے گا؟ اس نے میرے گھر والوں کے معاملے میں مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ واللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ خَيْرًا، یعنی اللہ کی قسم میں اپنی بیوی کو ہر طرح سے اچھا ہی جانتا ہوں، اور منافقین نے اس بہتان میں ایک ایسے مرد کا ذکر کیا ہے صفوان بن معطل جس کو میں اچھا ہی جانتا ہوں۔ اب یہاں سے آپ فارغ ہوئے۔ اب اس کے بعد حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے، حضرت عائشہ وہی تھی، گھر تشریف لے گئے۔ وہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ رنج و غم، حزن و ملال کی تصویر بنی بیٹھی تھیں۔ ان کی ماں ام رومان بھی موجود تھیں، ایک انصاری خاتون بھی تھیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور اقدس رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کے دستور کے مطابق ضروری سمجھا کہ بیوی کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے بجائے اسے نصیحت اور تنبیہ کی جائے، اور ایسے انداز سے بات شروع کی جائے کہ بیوی خود ہی اپنی صفائی پیش کرے۔ تو آپ نے فرمایا، اے عائشہ، سب کچھ تم سن چکی ہو، تمہارے بارے میں کیسی کیسی باتیں ہو رہی ہیں، تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا تم اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہو گی؟ حضرت عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں کہ اب تک آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، مسلسل روتی رہتی رات و دن، لیکن یہ بات سن کر اچانک میرے آنسو سوکھ گئے، خشک ہو گئے۔ جواب دہی کی ذمہ داری سر پر آن پڑی تھی، اس لیے رونے کی طرف سے دھیان ہٹ گیا۔ میں نے ماں سے کہا، امی جان آپ جواب دے دیں، مگر وہ بولی، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، میں کیا کہوں۔ میں نے اپنے ابا جان سے کہا، صدیق اکبر سے، کہ آپ جواب دے دیں۔ انہوں نے بھی یہی کہا۔ جب میں نے دیکھا کہ مجھے ہی جواب دینا پڑے گا اور چپ رہنا مناسب نہیں، تو میں نے جی کڑا کر کے کہا کہ اگر میں کہوں کہ میں نے غلطی کی ہے، حالانکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی، لیکن اگر میں کہوں کہ میں نے غلطی کی ہے تو سب لوگ اسے ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن اگر میں کہوں کہ میں نردوش ہوں، میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، تو کوئی نہیں مانے گا۔ اس لیے میں وہی کہوں گی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد گرامی حضرت اسحاق علیہ السلام نے کہا تھا کہ فصبر، حضرت یوسف کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ اب صبر جمیل ہی ہے جو کام آئے، جو کچھ تم سوچ رہے ہو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ ہی میرا مددگار ہے۔ میں یہ کہہ کر اٹھی اور کمرے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسی وقت حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرا گمان بھی نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے معاملے میں قرآن کی آیتیں اتارے گا، وہی نازل فرمائے گا جس کی تلاوت کی جائے گی۔ مجھے اس بات کی امید تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند کی حالت میں خواب دیکھیں گے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھے بری فرما دے گا، مگر میرا رب مجھ پر کتنا مہربان ہے، حضور پر وحی کا نزول ہونے لگا اور وحی کی شدت سے آپ کی وہی حالت ہونے لگی جو پہلے ہوتی تھی۔ سخت ٹھنڈک کے دن میں موتیوں کے مثل آپ سے پسینے کے قطرے گر رہے تھے۔ جب آپ سے وحی کی شدت زائل ہوئی تو آپ ہنس رہے تھے۔ 1 مہینے کے بعد آج چہرے پہ مسکراہٹ آئی ہے، آپ ہنس رہے تھے، سب لوگ مسکرا دیں، ایک سنت ادا ہو جائے گی۔ ہنس رہے تھے، آپ کا چہرہ مسرت سے چمک اٹھا،
اور پہلا کلمہ جو آپ نے ارشاد فرمایا یہ تھا، اے عائشہ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری شان میں 10 آیتیں نازل فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس بہتان سے تمہیں بری کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود تمہاری پاک دامنی کا اعلان فرمایا ہے، اب قرآن میں یہ آیتیں ہمیشہ تلاوت کی جاتی رہیں گی اور تمہاری طہارت اور پاک دامنی کا تذکرہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ شام غم کا اندھیرا دور ہوا، خوشی و مسرت کا سورج طلوع ہوا، اور وہ منحوس تاریکی دور ہوئی جس نے منافقت کے پیٹ سے جنم لیا تھا، پروپیگنڈا کرنے والے سرنگوں ہو گئے، ان کی گردنیں جھک گئیں اور انہیں بتا دیا گیا کہ تم نے اتنا کبیر جرم کیا ہے کہ اس کے بدلے میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کا سخت عذاب مقدر کر دیا گیا ہے۔ ان آیتوں کے نازل ہونے کے باعث پوری امت میں یہ امتیازی شان صرف ہماری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ ہی کو حاصل ہے کہ ان کی پاک دامنی پر شک کرے وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کا پاک دامن ہونا قرآن سے ثابت ہے، اور جو قرآن کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ حضور کو اپنی شریک حیات کی پاک بازی اور طہارت کا علم اور پورا یقین تھا، پریشانی منافقوں کی نازیبا حرکات اور لا یعنی باتوں کی بنا پر تھی، جسے خود حضرت عائشہ صدیقہ کو اپنی پاک دامنی کا علم تھا، مگر اس کے باوجود آپ پریشان تھیں۔ اس پورے واقعے میں یہ درس پنہا ہے کہ جس طرح آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل ہیں، اسی طرح آپ کی زوجیت میں آ جانے کے باعث آپ کی پاک بیویاں بھی بے مثل ہیں۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یہ قرآن پاک کا حکم ہے کہ یہ نبی کی بیویوں تمام عورتوں کے مثل نہیں ہو۔ جب یہ 10 آیتیں جو حضرت عائشہ صدیقہ سے بری ہونے، ہر برائی سے بری ہونے کی صنعت پر مشتمل ہے، جب لوگوں میں تلاوت ہوئی تو ہر مسلمان کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا، اور ہر مسلمان کے دل میں سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ کی قدر و منزلت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گئی۔ عائشہ کی شان میں نازل ہونے والی 10 آیتیں سورہ نور میں ہیں، سورہ نور میں ہے آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 20 تک۔ اب اس میں کتنے سبق ملتے ہیں، کتنے 10 سبق ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سیدہ عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کے طفیل ہماری بیٹیوں کو پاک دامن بنائے، آمین۔ اللہ فاتحہ۔